السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ماہ رجب کی 22 تاریخ کو بعض نام نہاد مسلمان ایک رسم کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں جسے رسم کنڈا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوں تو اس رسم کو شیعہ لوگ بہت اہتمام سے مناتے ہیں اور عید کی خوشی کی طرح اس میں بھی خوشی مناتے ہیں۔ ان کو دیکھا دیکھی بریلوی حضرات بھی شیعہ حضرات کے اس عمل میں اکثر شریک ہو گئے ہیں اور رفتہ رفتہ یہ رسم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں اس رسم کی حقیقت بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد اس رسم سے متعلق دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی پیش کیا جائے گا۔ اس رسم اور اس کے حکم کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ویڈیو روزمرہ کے معمول سے کچھ لمبی ہو سکتی ہے، بس آپ سے پرخلوص یہی گزارش ہے کہ آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو 22 رجب سے پہلے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ہر مسلمان تک شریعت کا یہ حکم اور اس رسم کی حقیقت پہنچ جائے۔ چلیے پھر پہلے اس رسم کی ابتدا کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ رسم کہاں سے ایجاد ہوئی اور کب ایجاد ہوئی۔ چنانچہ ویکیپیڈیا میں لکھا گیا ہے، نیاز امام جعفر صادق: کنڈے وہ برتن ہیں جن میں کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو رکھا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دانشمند، مدبر، معاملہ فہم، منتظم، رعیت شناس انسان تھے اور زمانہ نبوی سے ہی اپنی انتظامی صلاحیت، مدبرانہ لیاقت اور سیاسی بصیرت میں ممتاز تھے۔ ان کی قائدانہ صلاحیت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کسرائے عرب کا لقب دیا تھا اور زمانہ فاروقی سے ہی شام کے عہدہ گورنری پر فائز تھے اور 20 سال سے وہاں کی کامیاب قیادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مسند نشی ہوئے اس وقت ملک کے سیاسی حالات بے حد ناسازگار تھے، طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے تھے۔ فتنہ شیعیت کی جڑیں کافی مضبوط ہو چکی تھی اور وہ طریقے بدل بدل کر اسلام میں رخنہ اندازیاں کر رہے تھے۔ اگرچہ وہ خود داخلی انتشار کا شکار ہو کر کئی حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، مگر سب کا مطمح نظر اور نصب العین ایک تھا اور سب کے سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اسلامی دشمنی میں سرگرم تھے۔ ایسے حالات میں نئی حکومت کے لیے ضروری تھا کہ وہ سب سے پہلے بغاوت کے خاتمے کے لیے کوئی مثبت اور ٹھوس قدم اٹھائے اور مفسدوں کی بیخ کنی میں سخت موقف اختیار کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہوش مند انسان سے کیسے ممکن تھا کہ وہ اس اقتضاء حکومت کو نظر انداز کرتے اور فتنے کے استئصال میں غفلت برتتے۔ چنانچہ برسر اقتدار آتے ہی انہوں نے فتنہ و بغاوت کے سد باب کو ضروری سمجھا اور شر پسند عناصر کی سرکوبی کی ملک گیر مہم چلائی اور باغیوں یعنی شیعوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنا اور سزائے دینا شروع کر دیا، جس سے بہت سے شیعہ قتل ہو کر اپنے کیفر کردار کو پہنچے اور کچھ لوگوں نے سزا کے خوف یا موت کے ڈر سے روپوشی اختیار کی اور کتمان مذہب یعنی تقیہ کر کے جان بچانے میں عافیت سمجھی۔ ایک شیعہ مورخ اس وقت کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، شیعان علی کے مال و متاع ضبط کر لیے گئے، وہ قتل کیے گئے اور اس قدر ظلم ان پر کیے گئے کہ کوئی اپنے کو شیعہ نہ کہہ سکتا تھا۔ مذکورہ بالا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے شیعہ قتل ہو کر ٹھکانے لگ گئے اور جو کچھ باقی رہے وہ بھی اس قدر دہشت زدہ اور خائف تھے کہ خود شیعہ کہلوانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے انجام بد کے ڈر سے خانہ نشیں ہو گئے۔ یہ لوگ بظاہر خاموش ہو گئے مگر در حقیقت ان کے سینوں میں بغض معاویہ کی آگ بدستور بھڑک رہی تھی اور وہ ان کے خلاف سانپ کی طرح پیچ و بل کھا رہے تھے اور ان کی حکومت سے گلو خلاصی اور چھٹکارے کی شدت سے منتظر تھے۔ چنانچہ 20 سال انتہائی کامیاب حکومت کرنے کے بعد 22 رجب سن 60 کو ملت اسلامیہ کا یہ عظیم مدبر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاسدین معاویہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ان کا جانی دشمن دنیا میں نہیں رہا، اس لیے انہوں نے وفات معاویہ کی خبر سن کر خوب خوشیاں منائیں اور اظہار مسرت کے طور پر میٹھی ٹکیاں، کنڈوں کی پوریاں بنائیں اور ایک دوسرے کو کھلا کر اپنے جذبہ عناد کو تسکین دی، اور یہ ساری کارروائی سنیوں سے چھپ کر اور پوشیدہ طریقے سے انجام دی گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کارروائی مخفی کیوں رکھی گئی اور انہوں نے وفات معاویہ پر اپنی خوشی کا اظہار کھلم کھلا کیوں نہیں کیا؟ مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی اس کی وجہ لکھتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ کیونکہ اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا
وہ صحابی رسول کی توہین اور ان کی وفات پر اظہار مسرت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے رافضیوں نے چھپ چھپا کر اپنے اپنے گھروں میں ہی ٹکیاں بنا لی اور انہیں آپس میں تقسیم کر کے خفیہ طور پر اظہار مسرت کر کے دشمنی اصحاب کا ثبوت فراہم کیا۔ بعد میں جب اس کا چرچا شروع ہوا تو نہایت ہی شاطرانہ انداز میں حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس رسم میں آج تک اس بات کی پابندی ہے کہ کنڈوں کی ٹکیاں کسی خفیہ جگہ پر پکائی جاتی ہیں، پھر بڑے اہتمام سے انہیں ڈھک کر رکھا جاتا ہے اور فاتحہ بھی کسی اندھیری جگہ پر دلائی جاتی ہے اور پھر پردے کے ساتھ ہی انہیں کھایا کھلایا جاتا ہے۔ لیکن آگے چل کر جب اس سازش کی خبر سنیوں کو ہوئی اور اس راز سربستہ سے پردہ اٹھا تو شیعوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اس کا رخ امام جعفر صادق کے فاتحہ کی جانب موڑ دیا۔ یہ ہے اس رسم کی اصل اور حقیقت، جس میں نادانستہ طور پر بعض ناخواندہ اہل سنت بھی شریک ہیں اور اس رسم کو امر دین اور کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ حب علی کے پردے میں بغض معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مصداق ہے۔ اب اس رسم کے متعلق دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چنانچہ اس رسم کے متعلق کسی نے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ معلوم کیا۔ محترم، مجھے جاننا تھا، نمبر 1، بریلوی جو کنڈے کی عید مناتے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ نمبر 2، کیا کنڈے کی عید حضرت امام جعفر کی یوم ولادت پر منائی جاتی ہے؟ نمبر 3، اور اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ کچھ ہمارے دیوبندی اشخاص کو یہ کہتے سنا ہے کہ دراصل اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اس کی خوشی میں یہ عید منائی جاتی ہے؟ نمبر 4، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت اور یوم وفات کیا ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب دیا ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمبر 1 سے نمبر 4 تک۔ بریلوی لوگ جو 22 رجب کو کنڈے کی عید مناتے ہیں، شرعاً یہ بے اصل اور بدعت ہے۔ مشہور یہ ہے کہ کنڈے کی عید حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت پر منائی جاتی ہے، جبکہ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ کنڈوں کی مروجہ رسم دشمنان صحابہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اظہار مسرت کے لیے ایجاد کی۔ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں ان کی ولادت ہوئی نہ وفات۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 8 رمضان سن 80 ہجری یا 83 ہجری کی ہے اور وفات شوال 148 ہجری میں ہوئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ورنہ در حقیقت یہ تقریب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ جس وقت یہ رسم ایجاد ہوئی اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ شیرینی علانیہ تقسیم نہ کی جائے تاکہ راز فاش نہ ہو، بلکہ دشمنان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے یہاں جا کر اسی جگہ یہ شیرینی کھا لیں جہاں اس کو رکھا گیا ہے، اور اس طرح اپنی خوشی اور مسرت ایک دوسرے پر ظاہر کریں۔ جب اس کا چرچا ہوا تو اس کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ تہمت ان پر لگائی کہ انہوں نے خود اس تاریخ کو اپنی فاتحہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ سب من گھڑت ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہرگز ایسی رسم نہ کریں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی حقیقت سے آگاہ کر کے اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ احسن الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267 بعنوان کنڈوں کی حقیقت۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین، آپ نے پوری کی پوری حقیقت سن لی کہ کنڈوں کی رسم کہاں سے ایجاد ہوئی ہے اور اس کا منانا کیسا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ بھی گئے ہوں گے، اور میری پھر ایک بار آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس لیے کہ اس رسم میں صرف 1 یا 2 دن کا وقت بچا ہوا ہے۔ اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز کو پانے کے لیے آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک آپ سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔